السلام علیکم ناظرین، جے کے بول پر خوش آمدید۔ آزاد کشمیر میں اقتدار کی منتقلی کے بعد ایک صورتحال بڑی عجیب سی ہو گئی ہے۔ چودھری انوار الحق وزیر اعظم ہیں اور ان نے اسپیکر کے ہاؤس کو ہی وزیر اعظم ہاؤس جو ہے ڈکلیئر کیا ہے۔ فیصل راٹھور پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں، انہی کی پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے منصب پر بھی ہیں۔ یہ سلسلہ ہفتوں سے آزاد کشمیر میں جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں جو اس وقت عملاً موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں اپوزیشن کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا رہنا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس خصوصی پروگرام میں موجود ہیں خواجہ فاروق احمد، یہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں اور آزاد کشمیر کے سابق وزیر بھی ہیں، اور اہم آزاد کشمیر کے جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں ان میں ان کا کردار بڑا کلیدی رہا ہے۔ آپ کو جے کے بول پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقی صاحب، آپ کا اور جے کے بول کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بہت اہم معاملے پہ آپ نے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کئی سوالات ہیں جن کا مجھے جواب دینا ہے، اور 29 ممبرز نے خان صاحب کو یہ اختیار دیا کہ آپ جس کو بھی قائد ایوان منتخب کریں گے تو اسے ہم ووٹ دیں گے۔ بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے اپنے 4-5 بندے الگ کر لیے، اس میں تنویر الیاس صاحب بندوں کے ساتھ الگ ہو گئے۔ عام لوگ بھی واقف ہیں۔ اب میں نے بھی انہیں ووٹ دیا اور 48 ووٹ انہیں ملے۔ اس کے بعد جو ان کی انٹرو سپیچ تھی جو اس میں انہوں نے کہا جی میں تو آزاد امیدوار ہوں اور میں پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو اس سے صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی۔ 12 ممبرز کے دستخطوں کے ساتھ خاص جو ہے اسپیکر اسمبلی کے پاس جمع کرائی ہوئی ہے، جو سیکرٹری اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں وہاں موجود ہے۔ اس میں سردار عتیق صاحب نہیں تھے اور اس میں حسن ابراہیم صاحب نہیں تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اخلاقی طور پہ، جس دن پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو ہے فیصل راٹھور وزیر بنا تھا، پی ڈی ایم کے نام سے یہاں پہ حکومت بنی تھی جس کی سربراہی انوار صاحب کر رہے تھے، لطیف اکبر صاحب کو اسی دن قائد صاحب کو سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہ کیا۔ ہم اس لیے خاموش ہو گئے کہ چلے جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اسپیکر کا انتخاب ہوگا تو آٹومیٹکلی یہ ان کے امیدوار بھی تھے تو یہ الگ ہو جائیں گے۔ 20 اپریل کے بعد پہلی بار اجلاس ہوا، 1 مہینے کے بعد اجلاس ہوا، تو وہ قائد اختلاف کی حکومت میں ہوتے ہوئے قائد اختلاف کی نشست پر بیٹھے تھے اور انہیں سپیچ کا موقع بھی قائد اختلاف کی حیثیت سے دیا گیا، جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی بڑے حیران ہوئے، اور جس کو تو ان کا نام آیا تو پورے حال میں کیا مچا، جس میں گیلریز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو پیپلز پارٹی کی قیادت بھی بیٹھی ہوئی تھی، قمر زمان کائرہ صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حکومت میں بھی اور قائد اختلاف بھی ہوں۔ وہ آئینی طور پر اس منصب کو سنبھالے ہوئے سر، آئینی طور پہ دیکھیں ایک ہے آئینی، انہیں ٹھیک ہے 22 یا 21 ووٹ ملے، اس کے ساتھ وہ بنے۔ آپ کی بات اس لحاظ سے درست ہے کہ ہمارے پاس ہے 12، لیکن کوئی اخلاقیات بھی سیاست میں، روایات بھی کسی چیز کا نام ہے، چڑیا کا نام ہے، اخلاقیات بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت مختصر کابینہ ہے، یعنی 2 وزراء ہیں اور ایک جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، اور اس سارے عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 52 کا یہ ہاؤس ہے جس میں سے 12 ہم ہیں اور ایک عتیق صاحب اور ایک حسن ابراہیم صاحب، یہ 14 نکالے تو باقی سارے وزارتوں کے 19 آدمی پی ٹی آئی کے سکوت ان کے ساتھ ہیں، انوار صاحب کے ساتھ، پھر 12 پیپلز پارٹی کے ہیں، 7 مسلم لیگ نون کے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ امیدوار ہے۔ اور پھر جو مسلم لیگ نون والے ہیں اور پیپلز پارٹی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بڑا منصب مل گیا ہے، وزیر اعظم کا منصب مل گیا ہے، اس لیے اب آپ جو ہے وہ بڑی وزارتیں جو ہیں، بڑے پورٹ فولیو جو ہے وہ آپ اتحادیوں کو دیں گے۔ اتحادیوں سے مراد وہ لیتے ہیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں، اور پھر جو باقی بچے ہوگا کیا آگے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں نا، انہوں نے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے 36 ممبر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون کے اپنے سنے کوئی تفضات ہیں، وہ کیونکہ فاروق حیدر صاحب اس کو اپنا بیبی قرار دیتے تھے، اب ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، اور سنا تھا کہ وہ وزراء کی تعداد کیا تھا۔ فاروق احمد اور ان کے ساتھ موجود 12 اراکین اسمبلی، کیا وہ کسی آئینی ترمیم کا حصہ بنیں گے؟ ہم نے اصولی طور پر یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس رات ایسا کیا ہوا کہ انتخاب ہوتے رہ گیا اسپیکر کا
اور یہ ساری چیزیں ایک دم سے پھر ڈیلے میں چلی گئی ہیں. سر وہ تو یہ ہوا کہ اچانک انہوں نے جس طرح وزیر اعظم کا انتخاب کرایا تھا پہلے دن، اور اسی طرح انہوں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو کہا جی کہ اسی طرح کا انتخاب ہونا ہے. انہوں نے قاعدہ مثل کر کے پیپرز بھی لے لیے. وہ تو اچانک ہم وہاں پہ آئے، میں گجر صاحب نے اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کرائے. تو اس کے بعد جب یہ شور اٹھا تو پھر انہوں نے ایسا کیا شور تھا؟ کوئی آئینی تقاضا تھا؟ کیا معاملہ تھا یہ؟ نہیں آئینی تقاضا کوئی نہیں تھا. ہم نے کہا جی کرائیں آپ الیکشن کرائیں، لیکن وہ بلا مقابلہ ہونا چاہتے، جو بعد میں پتہ لگے. پھر جب اسپیکر صاحب کو ہم نے کہا، انہوں نے اسپیکر صاحب نے جو قائم مقام ڈپٹی اسپیکر صاحب، انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ بلا مقابلہ ہونے، تو اب یہ الیکشن آ گیا. پھر انہوں نے الیکشن روک دیا. یہی چیزیں شیڈیول چینج بھی ہو سکتا ہے، نیا شیڈیول آ سکتا ہے. نہیں شیڈول وہ شیڈول کینسل ہو گیا تھا. شیڈول نیا آئے گا. شیڈول نیا آئے گا جس میں نئے سر سے ہماری طرف سے مقبول گجر صاحب ہیں، امیدوار ہیں. ان کی ترجیحات ان کی یہ ہے کہ پہلے آئینی ترمیم، پھر کابینہ، اور پھر اسپیکر کو انہوں نے اپنی پریارٹی میں. قانون ساز اسمبلی کے اجلاس نہ ہونا یہ ریاست کو کتنا مہنگا پڑتا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 12 ملین جو ہے وہ پیسہ لایا ہے. اب 12 ملین کو خرچ بھی کرنا. آپ کے پاس تو 20-22 دن رہ گئے ہیں، کیونکہ 20 جون کے بعد تو پھر جو ہے وہ اے جی والے بھی بند کر دیتے ہیں. آپ کی ساری اسکیمیں بند ہو جاتی ہیں، منصوبے بند ہو جاتے ہیں، ٹینڈرز بند ہو جاتے ہیں. میں نے تو بلکہ کئی بار اخبار میں یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ جم کے یہاں پہ رہے. مزے کی بات ہے کہ وزیر ان کے بنے آئینی مجبوری کے تحت ایک وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کو بھی پورٹ فولیو نہیں دی اور ایک کمیٹی ڈیولپمنٹ کی کمیٹی بنا دی ہے. اب دیکھیں نا، ایک ایم ایل اے کے جو اختیارات ہوتے ہیں نا، وہ ایک خاص لمٹ ہے. ایک وزیر کے جب ہوتے ہیں تو اس کی خاص اسے کوئی اختیار مل جاتے ہیں. تو اس لیے مجھے جس طرح کی توقع تھی اس طرح کی حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. ایک فطری سا ماحول بن رہا ہے جی. اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جیسے بہت سے بچھڑے ہوئے ملتے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں فطری طور پر یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. کوئی اگر پیپلز پارٹی سے باہر بھی ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ہی اس کا سیاسی مستقبل ہمیں نظر آتا ہے. آپ تو خود پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، تو آپ بھی واپس پیپلز پارٹی میں جی الحمدللہ جہاں پہ ہوں بڑا باعزت ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ لوگ پیپلز پارٹی میں ہمارے جائیں گے. یہ جو گئے یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی میں جائیں، کیونکہ ان کے لیے پیپلز پارٹی میں سیاسی طور پہ آگے جگہ ہی نہیں ہے کہ آگے کے مقابلے میں تو کوئی خاص نام موجود نہیں ہے سوائے مختار عباسی کے. نہیں، سردار مبارک حیدر موجود ہے، اور دوسرا نام موجود ہو نہ ہو، میں جہاں پر ہوں الحمدللہ مجھے عمران خان صاحب نے بڑی عزت بخشی ہے. آج جو ہے وہ 50 مکمل ہوئی ہے عمران خان کو چھوڑ کے جانے والے ایم پی ایز یا نیشنل اسمبلی کے ممبران کی، یا پھر ان کے بہت کلیدی رہنماؤں کی. ان کے لیے کوئی ایک جملہ کہہ دیجیے. دیکھیں سر، 7 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیے، ساتھ ملنا ایک کو تھا. اب 330 کو پنجاب اسمبلی کی میں بات کرتا ہوں، تو وہاں پہ کم از کم 5000 آدمیوں نے کہا تھا. ان 5000 میں سے اگر کوئی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور سر عبدالقیوم نیازی آئے، پھر تنویر الیاس آئے، اور اب انوار الحق آئے. کیا یہ 5 سال مکمل ہوں گے، یا انوار الحق کو بھی آئندہ کچھ ماہ میں آپ جاتا دیکھتے ہیں؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگلے آنے والے دنوں میں اگر یہ ڈیلیور کر گئے، اگر انہوں نے ڈیلیور کیا، اور پھر سیاست میں آپ دیکھیں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی ہے. کل کے دوست آج کے حریف بدلتے رہتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی بھی اکٹھی ہو سکتی ہے. اس سے ہمارے ہی دوست ہیں، ہماری پی ٹی آئی ایک بار پھر سے اکٹھی ہو سکتی ہے. ناظرین، یہ تھے خواجہ فاروق احمد، آزاد کشمیر کے سینئر رہنماؤں میں، سیاسی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے قریب سے سیاسی حوالوں کو ان نے دیکھا ہے، مختلف سیاسی ادوار کو دیکھ رکھا ہے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن یہ اس امید کا اظہار کریں کہ ایک بار پھر سے پی ٹی آئی اکٹھی ہو سکتی ہے. جو بھی سیاسی حالات بنیں گے آپ کو ضرور، یہ غیر فطری اتحاد ہے، خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے. دیکھتے رہیے جے کے بول. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.